سورہ آراف مکی، آیات 206، رکوعات 24۔ بلندیوں والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد مانگتے ہوئے جو بے انتہا فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یعنی اللہ افضل اور عالم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بقول ابن عباس از تفسیر کبیر، یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف سے دل تنگی یا گھبراہٹ نہ ہونا چاہیے، اور یہ تو نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو پیروی کرو اس کی جو کچھ کے تم پر تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے آقاؤں کے پیچھے مت چلو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی ہی ایسی آبادیاں اور بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب یا تو راتوں رات آیا یا جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ کچھ بول بھی نہ سکے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم لوگ بڑے گنہگار اور ظالم تھے۔ تو ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس خدا کے پیغام لے جانے والے بھیجے گئے تھے، اور ان پیغام لے جانے والوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم ان سب کے سامنے اپنے علم، واقفیت اور دلیل کی بنیاد پر سب کی سب حقیقت اور واقعات بیان کر دیں گے۔ ہم کہیں غیر حاضر تو تھے ہی نہیں، اور اس دن اعمال کا تولا جانا تو بالکل حق ہے۔ تو جس شخص کے نیک کاموں کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ جن کے اچھے کاموں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے کو سخت نقصان پہنچایا، اس لیے کہ وہ لوگ ہماری باتوں اور نشانیوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم نے تو تمہیں زمین میں بااختیار بنا کر آباد کیا، اور ہم ہی نے تمہارے لیے زندگی کے تمام ساز و سامان بنائے، پھر بھی تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے احتراماً جھکو، تو سب کے سب جھکے سوائے ابلیس کے کہ وہ جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا کہ آخر تجھے کس چیز نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ اب تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ اس جگہ رہ کر تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنی بڑائی جتائے یا تکبر کرے، بس تو نکل، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے کہ جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا دفع ہو، تجھے مہلت دی گئی۔ بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ قرار دیا یا نا امید کر دیا تو میں بھی اب تیرے ہی سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں ان آدم کی اولاد کی طرف ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، ان کو ہر طرف سے گھیروں گا، پھر تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے نکل جا، ذلیل، قابل نفرت اور ٹھکرایا ہوا مردود ہو کر، اور خوب سمجھ لے کہ ان میں سے جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی دونوں اسی جنت میں رہو، تم دونوں کا جہاں سے بھی دل چاہے کھاؤ، مگر ہاں اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں یا بیجا کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر انہیں بہکایا تاکہ ان کے سامنے ان کے جسم کے ان چھپائے جانے کے قابل حصوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دے جو خود ان سے اب تک چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے پالنے والے مالک نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم بھی کھائی کہ میں تو تمہاری ہی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ اس طرح ان دونوں کو اس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو ان کے جسم کے چھپے ہوئے سے ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر پردہ کرنے لگے۔ تب ان کے پالنے والے مالک نے انہیں پکارا کیا میں نے
تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ دونوں نے جواب دیا، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے تو خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تو سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا، اتر جاؤ، اب تم دونوں اولاد آدم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہیں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی ٹھہرنا ہوگا اور وہیں تمہارے لیے سامان زندگی موجود ہوگا۔ نیز فرمایا، اب اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے بھی جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر یہ لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے جسم کے قابل شرم چھپائے جانے والے حصوں کو چھپا لے اور تمہارے جسم کی حفاظت کرے اور اسے خوبصورت بھی بنائے، مگر بہترین لباس تو تقویٰ یعنی خود کو برائیوں سے بچا کر اپنے اصل وجود کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہی سب سے اچھا کام ہے اور سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ شاید وہ اس طرح سبق سیکھیں۔ اے اولاد آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں بہکا دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے تو ان کے جسم سے ان کے کپڑے تک اتروا لیے تھے تاکہ ان کے جسم کے شرم والے چھپائے جانے کے قابل حصے ان کی آنکھوں کے سامنے لے آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں جس طرح دیکھتا ہے تم انہیں اس طرح نہیں دیکھتے، یا وہ اور ان کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست اور ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ لوگ کوئی بھی شرمناک برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا ہی نے تو ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیے کہ یقیناً خدا بے حیائی اور برے کاموں کا کبھی حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کے لیے ایسی باتیں بناتے ہو جن کے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے، اور فرما دیں کہ میرے پالنے والے مالک نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک خدا کی طرف رکھو، یا اپنے چہرے کو سیدھ پر رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین اور اپنی عبادت کو صرف اسی کے لیے خالص رکھو، یا اسی کو پکارو اس کی خالص عبادت کرتے ہوئے جس طرح اس نے تمہیں اب پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اسی طرح تم پھر دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو خدا نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر تو گمراہی چپک کر رہ گئی ہے، کیونکہ حقیقت میں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اور پھر سمجھتے یہ ہیں کہ وہ سیدھے اور صحیح راستے پر ہیں۔ اے آدم کی نسل کے لوگوں، ہر نماز کے وقت خود آرائش و زیبائش کے ساتھ بن سنور جایا کرو اور کھاؤ پیو، مگر اسے ضائع کر کے فضول خرچی نہ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ یا پھینک کر یا سڑا کر ضائع نہ کرو۔ یقیناً خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ کہیے کہ آخر کس نے اللہ کی طرف سے حلال کیے ہوئے اس زینت کرنے اور خوبصورتی کے سامان کو حرام کر دیا جسے خود خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں اور غذاؤں کو حرام کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً صرف اور صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتوں، آیتوں اور احکام کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہاں علم رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پالنے والے مالک نے تو صرف ظاہر بظاہر اور چھپ چھپا کر کیے جانے والے بے شرمی کے برے کاموں کو حرام کیا ہے، اور گناہ اشراف کو اور حق کے خلاف بغاوت اور زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اسی نے تم پر یہ بھی حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل یا سند نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہو جو جانتے نہ ہو کہ وہ خدا نے کہی ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مہلت مدت اور عمر مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی اجل یعنی مدت عمر پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو نہ تو وہ ذرا سی دیر پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اے اولاد آدم، یہ بھی درخت یاد رکھنا کہ اگر تمہارے پاس خود تم ہی لوگوں میں سے ایسے خدا کا پیغام لانے والے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری باتیں، احکامات اور نشانیاں بیان کریں، تو جو کوئی بھی ان کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرے گا اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا تو اس کے لیے نہ تو پھر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی پچھلے نقصانات کا کوئی رنج ہوگا۔ مگر جو لوگ ہماری باتوں، احکامات اور نشانیوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں اکڑ، سرکشی یا تکبر سے کام لیں گے تو یہی لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے بڑا ظالم بھلا اور کون ہوگا جھوٹی باتیں گڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی باتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنی قسمت کا لکھا ہوا اپنا دنیا کا حصہ تو خیر پاتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے خدائی کے دعوے دار جن کو تم خدا کے بچائے پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم حق کے منکر تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، جاؤ اب تم بھی اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے کے گزرے ہوئے جن اور انسان داخل ہو چکے ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ والے دوسرے گروہ پر خوب لعنت ملامت کرتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے لیے کہے گا، اے ہمارے پالنے والے مالک، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو آگ کی دگنی چوگنی سزا دے۔ ارشاد ہوگا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اب تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنی چوگنی سزا ہے؟ اس پر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے، آخر ہم کو تم پر کون سی فضیلت حاصل تھی کہ تم ہمارے لیے دگنی چوگنی سزا تجویز کر رہے ہو؟ اب تم اپنے ہی برے کاموں کی کمائی کی وجہ سے اپنی سزا کا مزہ چکھو۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے ہماری باتوں اور احکامات اور نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں اکڑے اور تکبر کیا، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے ہرگز بھی نہ کھولے جائیں گے، اور اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، جہنم کی آگ ہی ان کا اڑانا بچھونا ہوگا، اور یہ ہے وہ سزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہم تو کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ ان کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف قدورت، دشمنی، غم، غصہ اور نفرت بھری ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہتے ہوں گے، اللہ کا شکر، تمام تعریف اسی کے لیے ہے جس نے ہم کو اس راستے پر لگایا، کیونکہ اگر اللہ ہمیں اس راستے پر نہ لگاتا تو ہم از خود یہ راستہ پا نہیں سکتے تھے۔ یہ تمام تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، کیونکہ ہم از خود یہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ فرماتا، ہمارے پالنے والے مالک کے بھیجے ہوئے پیغمبر واقعی حق اور سچائی ہی لے کر آئے تھے، اس وقت اسی حالت میں ان کو آواز دی جائے گی، یہ جنت ہے جس کے تم وارث و مالک بنا دیے گئے ہو، یہ تمہیں انہی کاموں کے بدلے ملی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر یہی جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے تو ان تمام وعدوں کو بالکل ہی سچ اور ٹھیک پایا جو ہمارے پالنے والے مالک نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو سچا اور ٹھیک پایا جو تمہارے پالنے والے مالک نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہوں اور اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہوں، اور وہ دنیا کی زندگی کے بعد میں آنے والی زندگی کا انکار بھی کرتے ہوں۔ پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ یا ایک حد فاضل حائل ہو جائے گا جس کی بلندیوں اور آف پر کچھ مرد ہوں گے اور جو ہر ایک کو اس کی صورت ہی سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے، سلام ہو تم پر، اگرچہ وہ لوگ ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہیں مگر وہ جنت میں داخل ہونے کے سخت خواہش مند اور امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں جہنم
والوں کی طرف مڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر بلندیوں اور آف والے جہنم کے کچھ بڑے بڑے لوگوں کو ان کی خاص علامتوں اور صورتوں سے پہچان کر آواز دیں گے، دیکھ لیا تم نے اپنا حشر، آج نہ تو تمہارے جتھے اور بڑے بڑے گروہ تمہارے کچھ کام آئے اور نہ ہی تمہارے اس ساز و سامان نے تمہیں کچھ فائدہ پہنچایا جسے تم بہت بڑی چیز سمجھ کر خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ جنت والے وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو تو اپنی رحمت ہرگز نہیں پہنچائے گا، یا ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ تو لو اب ہم انہیں سے کہتے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے اب نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج۔ پھر جہنم کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو۔ تو وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان حق کے منکروں پر آرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا اور تفریح بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال کر رکھا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ہماری ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری باتوں اور نشانیوں کو جھٹلاتے رہے۔ معلوم ہوا خدا کی باتوں اور آیتوں کو جھٹلانا بھی خدا کو بھولنے ہی کے مترادف ہے۔ اور ہم ان کے پاس اب ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علمی دلیل کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اب انہیں آخر اور کس بات کا انتظار ہے سوائے اس کے کہ ان کا وہ انجام مراد جہنم ہی ان کے سامنے آ جائے جو یہ کتاب بتا رہی ہے۔ جس دن وہ انجام یعنی جہنم ان کے سامنے آ جائے گا تو وہی لوگ جنہوں نے اس کتاب یا اس انجام کو بلا دیا تھا کہیں گے کہ واقعاً یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پالنے والے مالک کے پیغام لانے والے سچائی کے ساتھ آئے تھے، تو کیا اب ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا پھر ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے تھے اب ان کے بجائے دوسرے اچھے کام کریں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا، اور اب وہ سارے کے سارے جھوٹ مراد جھوٹے خدا اور خیالی سارے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے اب ان کے پاس سے گم ہو گئے، یعنی اب ان کے پاس ان کے بچانے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ در حقیقت تمہارا پالنے والا مالک وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش یعنی تخت سلطنت کی طرف متوجہ ہوا، یعنی تخلیق کے بعد اس نے کائنات کا انتظام بھی فرمایا۔ اس لیے وہی خالق ہے اور وہی مدبر کائنات بھی ہے، اور ہر جز و کل پر اس کی حکمرانی جاری و ساری ہے، اور اس طرح وہ کائنات سے بے تعلق نہیں، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، اسی طرح اس طرح کہ رات دن کو تیزی سے جا پکڑتی ہے، یا وہی رات کا پردہ دن پر ڈال دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ اسی نے سورج چاند اور تارے پیدا کیے، سب ان کے حکم کے پابند ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کے لیے مخصوص ہے پیدا کرنا بھی اور حکومت کرنا بھی، یعنی پیدا بھی صرف وہی کرتا ہے اور حاکم کائنات بھی صرف وہی۔ بڑا ہی برکتوں والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک۔ اپنے ایسے پالنے والے مالک کو پکارو گڑ گڑا کر چپکے چپکے، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یا خدا سے نہ مانگنا حدود سے تجاوز کرنے اور تکبر کرنے کے مترادف ہے۔ نیز یہ مطلب بھی ہے کہ ذرا دیکھ لینا کہ کہیں تمہارا سوال حد سے بڑا ہوا تو نہیں، اور زمین میں خرابیاں پیدا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور خدا ہی کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ ڈر اس کی عظمت اور شان و شوکت کا یا اپنی گناہوں و غفلتوں کا، اور امید اس کی رحمت مغفرت اور بخشیوں کی جو اس کی سب سے اہم صفت ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے بہت ہی قریب ہے، اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت کے آگے آگے بارش آنے کی خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور وہاں بارش برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے،
بس اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال لیں گے. شاید اب تم اس مشاہدے سے سبق لیتے ہوئے ہماری ہدایتوں کا اثر قبول کرو گے. جو اچھی پاکیزہ زمین ہوتی ہے وہ تو اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس میں سے تو صرف بری گھاس اور ناقص پیداوار کے سوا کچھ بھی تو نہیں نکلتا. یوں ہم اپنی باتوں میں طرح طرح کی حقیقتیں اور نشانیاں بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرح بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. یقیناً مجھے تمہارے اوپر آنے والے بڑے ہی سخت دن کا خوف ہے. یہ سن کر ان کی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. نوح نے کہا، اے میری قوم والو، میں کسی قسم کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے آقا کا بے جوا ہوں. تمہیں اپنے آقا کے احکامات کو چاہتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو کیا تمہیں بس اتنی سی بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم ہی کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے واضح و نصیحت کا پیغام اور یاد دہانی آئی، تاکہ وہ تم کو برے کاموں کے برے انجام کا خوف دلائے اور تاکہ تم برے کاموں اور برے انجام سے بچ جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے. مگر ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے نجات دی، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری باتوں، احکامات اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ عقل کے اندھے لوگ تھے. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی خدا نہیں. پھر آخر تم غلط روی اور برے کاموں سے کیوں نہیں بچتے؟ ان کی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں نے جو اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی اور حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. ہود علیہ السلام نے کہا، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک اور آقا کا بھیجا ہوا ہوں. تمہیں اپنے مالک کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایماندار، قابل بھروسہ، تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. کیا تم کو بس اتنی سی بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی پر تمہارے پالنے والے مالک کی نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب خدا نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو پیدائشی طور پر طاقتور اور خداوت بھی بنایا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، شاید اس طرح تم ہر طرح کی بہتری اور مکمل کامیابی حاصل کر لو. لیکن اس پر انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں اور جس جس چیز کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں اسے چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے. ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے مالک کی پھٹکار تو تم پر پڑ ہی چکی ہو اور اس کا غضب بھی تم پر ٹوٹ چکا، کیونکہ تم حق کا انکار کر رہے ہو. یہی خدا کی پھٹکار ہے. اب کیا تم مجھ سے ان ناموں یعنی بناوٹی خداؤں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ جسے تم خود اپنا رب اکبر کہتے ہو اس نے کوئی سند بھی نہیں اتاری ہے؟ اچھا، تو پھر تم بھی خدا کے عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا میں ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو تو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر ان کا رگ و ریشہ تک اکھاڑ پھینکا جنہوں نے ہماری باتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا تھا، کیونکہ وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے. یعنی ان کی اصلاح حال کا اب کوئی امکان ہی باقی نہ رہا تھا. معلوم ہوا کہ خدا کا عذاب اس وقت قوم پر اترتا ہے جب ان کی اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی کھلی ہوئی دلیل آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خدا کی قدرت کی نشانی ہے. لہذا اسے چھوڑ دو تاکہ یہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ ایک سخت تکلیف دینے والا عذاب تمہیں آپ کر لے گا.
وہ وقت بھی یاد کرو جب قوم عاد کے بعد خدا نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ بھی دیا. تم اس زمین کے نرم اور ہموار حصوں میں بھی محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو بھی مکانات کی شکل میں تراش لیتے ہو. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں خرابی پھیلاتے نہ پھرو. اس پر ان کی قوم کے سرداروں اور ان لوگوں نے جو اپنے تکبر میں بڑے بنے ہوئے تھے, ان دبے پسے کمزور لوگوں سے جو انہی میں سے ایمان لے آئے تھے, کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے پالنے والے مالک کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا, بے شک وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اس پر انہوں نے جو بڑے آدمی ہونے کا گھمنڈ رکھتے تھے کہا, جس چیز کو تم مانتے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پالنے والے مالک کے حکم کی پوری خلاف ورزی کی اور کہا, اے صالح علیہ السلام, اگر تو واقعی خدا کے پیغمبروں میں سے ہے تو پھر لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا رہا ہے. نتیجے میں ایک دن ایک دل ہلا دینے والے زلزلے نے ان کو آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں ہی میں اوندے بے حس و حرکت ہو کر پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام پہلے ہی کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم والو, میں نے تو تمہیں ایک اپنے پالنے والے آقا کا پیغام پہنچا دیا اور لاکھ تمہاری بھلائی چاہیے, مگر میں آخر کیا کروں کہ تم لوگ اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اور لوط علیہ السلام کو جب ہم نے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا, کیا تم اتنی بے حیا ہو گئے ہو کہ تم ایسے فحش, شرمناک اور بے حیائی کا برا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کیا. ارے تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو. واقعی تم بڑے حد سے گزرے ہوئے برے لوگ ہو. مگر نہ تھا ان کو قوم والوں کا جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا, نکال دو انہیں اپنی بستیوں سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. گویا وہ برائی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ اب انہیں نصیحت کی آواز تک سننا گوارا نہ تھی اور وہ نیکیوں کو برائی سمجھتے تھے. تو پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو تو بچا لیا, سوا ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, اور اس قوم پر ایک خاص قسم کی پتھروں کی بارش برسائی. پھر دیکھ لو کہ کیا حشر ہوا ان مجرم گناہگاروں کا. اور شہر مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پالنے والے مالک کی صاف اور کھلی ہوئی دلیل اور ہدایت آ گئی, تو ناپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں ڈنڈی مار کر کم نہ دو, اور دنیا میں اصلاح اور درستگی کے بعد فساد اور خرابیاں نہ پھیلاؤ. اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے اگر تم واقعی حق کو ماننے والے ہو. معلوم ہوا کہ حق کا واقعتاً ماننا لوگوں کے حق پورا کرنے, خدا کی عملی اطاعت کرنے سے ثابت ہوتا ہے. اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ تاکہ لوگوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ, اور تاکہ اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روک دو جو اس پر ایمان لائے ہیں, اور اس طرح سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے لگو. یاد رکھو اس وقت کو کہ جب تم بہت ہی کم تھے تو اسی خدا نے تم کو بہت زیادہ کر دیا, اور یہ بھی دیکھو کیسا برا ہوتا رہا ہے انجام خرابیاں پیدا کرنے والوں کا. اور اگر تم میں کا ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لاتا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا, تو پھر صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے, کیونکہ وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی چاہتے تھے کہا, اے شعیب علیہ السلام, ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لا چکے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے, یا پھر تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے کہا, چاہے ہم واپس آنے پر راضی بھی نہ ہوں, اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں جبکہ اللہ ہم کو اس گمراہی سے نجات دے چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا, اور ہم سے تو یہ ہرگز بھی نہ ہوگا کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں, سوائے اس کے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہی یہ چاہتا ہو. ہمارے پالنے والے مالک کا علم تو ہر چیز پر حاوی ہے, اسی پر ہم نے پورا بھروسہ کر رکھا ہے. اے ہمارے مالک, تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک فیصلہ فرما دے, کیونکہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا,
اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو یقیناً تم اس صورت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بس انہیں زلزلے نے آن پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے برباد ہوئے کہ جیسے کہ وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔ بس شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تو اپنے پالنے والے مالک کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی بھی بہت چاہی تھی، پھر اب میں اس قوم پر کیوں اور کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے ہی سے انکار کرتی ہو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہو اور اس کے جھٹلانے پر ہم نے پہلے اس بستی کے لوگوں کو تنگی سختی میں مبتلا نہ کیا ہو تاکہ وہ لوگ شاید عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا تاکہ وہ ہماری نعمتوں ہی کی وجہ سے ہماری بات مان لیں، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچ کر فرائض الہیہ کو ادا کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو حق کو خوب جھٹلایا، لہذا ہم نے انہیں اسی چیز کی سزا میں پکڑ لیا جو برائی وہ کمایا کرتے تھے۔ پھر کیا اب بھی بستیوں والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ کیا بستیوں والے اب بھی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ کی تدبیر سے صرف وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھا کر تباہ و برباد ہونے والی ہو۔ کیا اس بات سے ان لوگوں نے جو پہلے کے مالکوں کے بعد اب زمین کے مالک ہوئے ہیں یہ سبق نہیں سیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر کفر کے نشان کی مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سن سکتے۔ یہی وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان بستیوں کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں، دلیلیں اور حقیقتیں لے کر آئے تھے، مگر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح اللہ حق کے منکروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے، اور ہم نے ان میں سے بہت سو کو اپنے عہد کا پابند نہ پایا اور ان میں سے بہت سو کو حد سے گزر جانے والا نافرمان پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ بس دیکھ لو کہ ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آیا ہوں، بس تو میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی یا معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو یک وہ ایک جیتا جاگتا ظاہر بظاہر اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب سے نکالا تو وہ یک سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، حقیقتاً یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے، بس اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ سب بولے، اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے کر انتظار میں رکھو اور اکٹھا کرنے والوں کو تمام شہروں میں بھیج دو تاکہ وہ ہر ماہر فن جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ بس تمام ماہر ترین جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا کوئی صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں صلہ بھی ملے گا اور یقیناً تم میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ اب وہ بولے،
اے موسیٰ علیہ السلام تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو ڈرا بھی دیا۔ اس طرح وہ بہت ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ اپنا ڈنڈا پھینک۔ پھر کیا تھا، وہ ڈنڈا ان سب جھوٹ موٹ کے بنائے ہوئے طلسموں کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح حق واضح اور ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب کا سب جھوٹ اور باطل ہو کر رہ گیا۔ بس وہ سب کے سب وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور سب کے سب جادوگروں کو حقیقت کے ادراک نے سجدے میں گرا دیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کو مان لیا، اسی پالنے والے مالک کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر کیسے ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ کوئی چال یا خفیہ سازش تھی جو تم نے اس شہر میں اس لیے کی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ اچھا، تو اب بہت جلد تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ وہ بولے بے شک ہم اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ تو اس جرم کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کیوں اپنے پالنے والے مالک کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جبکہ وہ ہمارے سامنے آ چکے۔ تو اے ہمارے پالنے والے مالک ہم پر صبر کا دہانہ کھول دے اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں، حالانکہ وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں؟ فرعون نے جواب دیا ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو تو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم یقیناً ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا کی عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم تو تیرے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا پالنے والا مالک تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں ان کی جگہ لینے والا بنا دے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ پھر ہم نے فرعون کی اولاد کو کئی سالوں تک متواتر قحطوں اور پیداوار کے نقصان میں پکڑے رکھا کہ شاید اس طرح ان کو ہوش آ جائے، مگر جب بھی انہیں کوئی فائدہ یا بھلائی ملتی تو وہ کہتے ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور جب کوئی نقصان یا برائی آ پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، حالانکہ در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، مگر ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو جب بھی چاہے ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، چچڑیاں اور سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون تک برسا دیا۔ یہ سب کھلی ہوئی نشانیاں تھیں جو الگ الگ دکھائی گئی، مگر وہ تکبر اور سرکشی ہی کے لیے چلے گئے، اور وہ واقعتاً بڑے ہی مجرم لوگ۔ جب کبھی انہیں کوئی سزا دی جاتی تو کہتے اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنے مالک کی طرف سے جو عہدہ حاصل ہے اس کی بنا پر اپنے پالنے والے مالک سے ہمارے لیے دعا کر، اگر اس دفعہ تو نے ہم سے یہ سزا اٹھوا دی تو ہم تیری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان سے ایک وقت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچنے والے تھے سزا ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنے عہد توڑ ڈالتے۔ آخرکار ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر ڈالا، کیونکہ انہوں نے ہماری دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور کر دیے گئے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا تھا، اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے پالنے والے مالک کا اچھا کلمہ، وعدہ اور حکم پورا ہوا۔
کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو چیزیں وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ اونچی اٹھایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار گزار دیا، پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ تو یقیناً تباہ و برباد ہونے والا ہے اور تباہ کر دینے والا ہے، اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ تو سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے فرعون کی اولاد سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں سخت سے سخت سزا دیا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے مالک کی طرف سے تمہارا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور بعد میں 10 دن اور ملا کر اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے پالنے والے مالک کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا، اور خرابی اور فساد پیدا کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے پالنے والے مالک نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے درخواست کی، اے میرے پالنے والے مالک، تو مجھے خود کو دکھلا کہ میں تجھے دیکھ لوں، یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن ذرا تو اس پہاڑ کی طرف تو دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو البتہ تو مجھے عنقریب دیکھ لے گا۔ بس اس کے پالنے والے مالک نے پہاڑ پر تجلی کی، یعنی اپنے پیدا کیے ہوئے نور کی چمک ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں نے تو تیری ہی طرف رجوع کر لیا ہے، اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، حقیقتاً میں نے ہی تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ تو میری پیغمبری کا کام کرے اور مجھ سے بات چیت بھی کرے، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کی نصیحت کی اور ہر پہلو کے متعلق واضح تفصیل تختیوں پر لکھ دی، اور اس سے کہا، اب تم ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھائیوں کو اختیار کرے، ان قریب میں تمہیں حد سے بڑھ جانے والے نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا، اور جو لوگ زمین پر ناحق بڑے بنتے ہیں میں ان کو ان قریب اپنی نشانیوں اور احکامات سے پھیر دوں گا۔ وہ اگر میری تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان کو نہ مانیں گے، اگر وہ سیدھا نیکی کا راستہ دیکھ بھی لیں گے تو بھی اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں گے تو اسے فوراً اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری نشانیوں اور دلیلوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ تو جس کسی نے بھی ہماری نشانیوں، دلیلوں، باتوں اور احکامات کو اور ہم سے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا ان کو سوائے اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے کچھ اور بدلہ دیا جائے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، اس کے جسم میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ تو ان سے بات ہی کر سکتا تھا اور نہ انہیں سیدھا راستہ بتاتا تھا؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ وہ واقعتاً بڑے سخت گناہگار اور ظالم تھے۔ پھر جب ان کی حماقت کا جادو خود ان کے ہاتھوں سے ٹوٹا، یا جب وہ اپنی حماقت پر خود حد سے زیادہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعتاً بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، تب وہ کہنے لگے، اگر ہمارا مالک ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے پلٹے
تو کہنے لگے میرے بعد تم نے میری بہت ہی بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے مالک کے حکم میں جلدی کی؟ یعنی کیا تم سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ تم اپنے مالک کے احکامات کے آنے کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ وہ بولے اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے، بس آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور اس گنہگار ظالم قوم کے ساتھ مجھے شامل نہ کریں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما یا ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر تو ضرور ان کے مالک کی طرف سے ان قریب غضب اور دنیا کی زندگی ہی میں ذلت پہنچے گی۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان بھی لے آئے تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا پالنے والا مالک ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کی اے میرے مالک، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم سب کو اس کام کے بدلے میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے احمق لوگوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیرا امتحان ہے جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے توفیق ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع کر رکھا ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو ان قریب میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے۔ وہ لوگ جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی امی مکی کی پیروی کریں گے جس کے اوصاف کو وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ خود ساختہ بیہودہ رسموں کے بوجھ اور توقوں کو اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ سماجی اور سیاسی بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ بس وہ لوگ جو اس صلی اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کو قوت پہنچائی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، تو وہی لوگ دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغام لانے والا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی مکی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر یقین رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتا تھا اور اسی حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں گروہ کر کے تقسیم کر دیا تھا، اور ہم ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر آدمی نے اپنا اپنا گھاٹ بھی بچا لیا۔ پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ بھی اتارا، پھر کہا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کیا تو اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا
کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو، اور حتیٰ یعنی توبہ توبہ کرتے ہوئے اور دروازے میں شکر کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم اور گنہگار ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، بس ہم نے ان کے اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس بستی کا حال تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ وہ سبت یعنی ہفتے کے دن زیادتی کیا کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر کر سطح سمندر پر ان کے سامنے آ جاتی تھی اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں سامنے نہ آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو امتحان میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تو یہ سب کچھ اپنے مالک کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید اس طرح یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچنے لگیں۔ بالآخر جب وہ لوگ ہماری ہدایت کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں بار بار یاد دلائی گئی تھی، تب ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے اور بچاتے تھے، مگر باقی ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی ہم نے بڑی ہی سخت سزا میں پکڑ لیا، اسی نافرمانی، سرکشی اور حد سے گزر جانے کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تب ہم نے کہا کہ اب تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ، اور یاد کرو جب تمہارے پالنے والے مالک نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت تک برابر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین سزا دیں گے۔ یقیناً تیرا مالک بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ لوگ تو ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یا برعکس تھے۔ پھر ہم ان کا اچھے اور برے حالات سے امتحان لیتے رہے تاکہ شاید یہ لوگ برائی سے باز آ جائیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد تو ان کے ایسے ناخلف اور نااہل جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث تو بن بیٹھے، مگر وہ اس سے اس حقیق دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عنقریب معاف کر دیا جائے گا، حالانکہ اس جیسا مال پھر ان کے سامنے آ جائے تو اس پر اسے بھی لبک کر لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق سچی بات کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے، جبکہ جو کچھ بھی اس کتاب میں تھا وہ انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ آخرت کا گھر خدا سے ڈرنے والوں اور برائیوں سے بچنے والوں ہی کے لیے بہترین جگہ ہے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کو تھام کر اس کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو بھی قائم کر رکھا ہے، تو یقیناً ایسے نیک کردار اصلاح کرنے والے لوگوں کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلا کر اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان یا چھتری بن گیا تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم غلط کاموں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کو ادا کر سکو۔ اور جب تمہارے پالنے والے مالک نے اولاد آدم کو اس کی پشتوں سے نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ضرور آپ ہی ہمارے پالنے والے مالک ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ روز قیامت کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا کہیں یہ نہ کہہ دو کہ اصل شرک تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے پیدا ہو گئے تھے، اس لیے ہم بھی بے سوچے سمجھے شرک کرنے لگے۔ تو کیا جو کچھ کے ہم سے پہلے کے غلط کاروں اور باطل پرستوں نے کیا اس کے سبب تو ہم کو ہلاک کر ڈالے گا؟
اور اس طرح ہم اپنی باتوں، حقیقتوں کی نشانیوں اور دلیلوں کو واضح طور پر تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ شاید اس طرح حق کی طرح پلٹ آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا واقعہ تو بیان کیجئے جسے ہم نے اپنی نشانیوں مراد حقیقتوں کا علم عطا کیا تو وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہیوں میں شامل ہو کر ہی رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان حقیقتوں کے علم کی وجہ سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو خود زمین کی پستیوں سے لگ گیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا، تو آخرکار اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان باہر نکالے رہے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہی رہے، یعنی سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ اس کی ایک ہی حالت رہے گی۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری باتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعات اور حکایات سناتے ہی رہیے، شاید کہ وہ غور کرنے لگیں۔ کیا ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری باتوں، حقیقتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا، اور اس طرح وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ غرض جسے خدا ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو وہی لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سنتے ہی نہیں، وہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بالکل مدہوش اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تو بس وہ نام مخصوص ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، یا اللہ تو صرف اچھے ناموں ہی کا مستحق ہے، اس لیے اس کو اچھے ہی ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو خدا کے نام از خود رکھ لیتے ہیں یا اس کے ناموں کے سلسلے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور مل کر ہی رہے گی۔ اور ہماری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک ٹھیک حق کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور حقیقتوں کو جھٹلایا ہے تو ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنی پکڑ میں لے لیں گے، یا ہم انہیں بتدریج ایسے طریقوں سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اور اس طرح میں انہیں ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہا ہوں، اور میرا منصوبہ تو بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیا وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی کا اثر نہیں ہے، وہ تو صرف ایک واضح طور پر کھول کھول کر برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے اس کے خطرے سے ہوشیار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظامات اور کارخانہ قدرت پر اور ہر اس چیز پر جسے خدا نے پیدا کیا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ اور کیا انہوں نے کبھی یہ تک نہیں سوچا کہ ان کی موت اب بالکل ہی قریب آ چکی ہے، تو اب اس کے بعد آخر وہ کس بات کو مانیں گے؟ غرض جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، معلوم ہوا کہ حقیقتوں پر غور نہ کرنے والوں ہی کو خدا گمراہی میں چھوڑا کرتا ہے۔ اس کے لیے تو پھر کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، خدا انہیں ان کی سرکشی میں دل کے اندھے بنے رہنے پر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا وقت کب نازل ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس میرے پالنے والے مالک ہی کے پاس ہے، اور اسے وہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین پر وہ وقت بڑا ہی سخت اور بھاری ہوگا، وہ وقت تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس وقت کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اس وقت کے رازدار ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات تک کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں خود غیب یعنی چھپی ہوئی حقیقتوں کا علم از خود جان سکتا تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا۔ میں تو صرف بروں کو برے انجام سے ڈرانے والا اور اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے وہی خدا ہے،
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کی زوج کو بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانک لیا تو اس عورت نے اس کا ہلکا سا حمل لے لیا جسے لیے وہ چلنے پھرنے لگی۔ پھر جب اس حمل کا بوجھ بڑھا تو ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اپنے پالنے والے مالک اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں ایک صحیح سالم اور اچھا سا بچہ عطا فرما دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک اچھا اور صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو وہ دونوں خدا کی اس بخشش و عطا میں دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہرانے لگے، جبکہ اللہ ان چیزوں سے بہت ہی بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ لوگ ان کو خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں جو خود تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ تو ان شریک ٹھہرانے والوں ہی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تم انہیں ٹھیک راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، چاہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا تو ان کو پکارے جاؤ، ان سے دعائیں مانگے جاؤ، تب جانیں کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں یا تمہاری پکار اور دعاؤں کا جواب ہی دے دیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیا وہ پیر رکھتے ہیں کہ ان سے چلتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ جھپٹ کر کچھ اٹھاتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اچھا تم پکارو اپنے تمام ٹھہرائے ہوئے خدا کے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف چالیں بھی چلو اور مجھے بچنے کی مہلت بھی نہ دو۔ حقیقت میں میرا سرپرست حامی اور مددگار تو خدا ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہ تمام اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کی سرپرستی اور مدد کرتا ہے، بخلاف اس کے کہ تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں ہم خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری ہی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت بھی دو تو سن بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو دکھائی تک نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے، نیک کاموں کی تلقین و ترغیب دیجیے اور جاہلوں سے بے توجہی اور بے اعتنائی فرمائیے۔ اور اگر کبھی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرے تو اللہ سے پناہ مانگی، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح راستہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے شیطانوں کے بھائی بند تو وہ انہیں گمراہی کی طرف کھینچے ہی لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی نشانی، حقیقت، دلیل یا معجزہ پیش نہیں کرتے، اس وقت تک تو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آخر آپ نے اپنے لیے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہ منتخب کیا۔ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی یعنی خدائی اشارہ اور پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس میرے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور یہ قرآن تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں، بصیرت کی روشنیاں، سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مانے اور قبول کریں۔ اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور صبح و شام اپنے پالنے والے کو دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے یاد کرتے رہو، ایسی آواز میں جو حد سے زیادہ اونچی نہ ہو اور غفلت کرنے والے بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تمہارے پالنے والے مالک کے نزدیک ہیں یا اس کی بارگاہ میں قرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اس کی بندگی، عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اسی کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ میں جھکے رہتے ہیں۔